حضرت سیدنا عمر بن الخطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، لو انکم تتوکلون علی اللہ، اگر تم اللہ کی ذات کے اوپر توکل اختیار کرو، حق کا توکل ہی، جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، لا رزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، تغدو خماسا، جب وہ صبح اڑتے ہیں تو اس وقت خالی پیٹ ہوتے ہیں، وتروح بطانا، اور جب شام کو اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، کہ جس کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے وہ چیز اپنے ساتھ رزق اٹھا کے نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر ذی روح کو رزق عطا کرتی ہے۔ 12واں پارہ پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے۔ اب اس حدیث کے اندر لفظ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے اوپر توکل اختیار کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کرے گا۔ اب ہمارے ہاں عام طور پہ توکل کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دینا، کوئی کام کاج نہ کرنا اور کوئی سعی جمیلہ نہ کرنا، ہاتھ پاؤں نہ مارنا، کسب نہ کرنا، وہ یہ معاملات جو ہے یہ توکل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ حالانکہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں توکل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اسباب کو استعمال کریں۔ بڑی توجہ والی بات ہے، انسان دنیا کے اندر رہ کر اسباب کو استعمال کریں، کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے آئیں گے تو بغیر سیڑھی کے آئیں گے، لیکن جس وقت دمشق کے مینارہ دمشقی کے اوپر تشریف فرما ہوں گے اور اس سے نیچے آئیں گے دنیا میں تو وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے آئیں گے۔ تو توکل کا معنی یہ ہے کہ انسان اسباب کو استعمال کریں اور نتیجہ جو ہے اس کا اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں۔ ایک طالب علم ہے، اس کے جو ہے اگر امتحان دینا ہے تو اصول یہ ہے کہ وہ پہلے پڑھے، پہلے محنت کرے، پھر محنت کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ کی ذات کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں نتیجہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو اپنے بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ توکل کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ انسان بالکل چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں نے منہ بھی نہیں ہلانا، لقمہ بھی میرے منہ کے اندر کوئی دوسرا شخص ہی ڈالے گا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے، ایک شخص تھا، اس نے جب یہ آیت پڑھی نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ دیا، حتیٰ کہ لوگ بڑے پریشان، گھر والے بڑے پریشان۔ وہ کہتا ہے اللہ کھلائے گا تو میں کھاؤں گا، اللہ کھلائے گا تو۔ آخر کار وہ گھر سے بھاگ کر جنگل میں چلا گیا اور کہنے لگا میں یہاں پر دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلائے گا۔ جب وہ بھوک کی وجہ سے ڈڈال ہوا، بے ہوش ہو گیا، تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے نے جب دیکھا کہ اس کی نبض چل رہی ہے، ان قافلے والوں نے اپنی طرف سے کھانے کا اسباب پیدا کیے، اس کے منہ کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا۔ جب وہ بندہ ہوش میں آیا پھر وہ یہی ضد کر رہا اللہ کھلائے گا تو میں کھاؤں گا۔ آخر کار انہوں نے کوئی زور سے چمچہ لے کر اس کا منہ کھولا اور اس کے منہ کے اندر جب وہ لقمے ڈالنے شروع کر دیے تو وہ کہنے لگا کہ واہ باری تعالیٰ تیری کیسی قدرت ہے کہ واقعی تو کھلاتا ضرور ہے، لیکن بندے کے لیے اصول یہ ہے کہ بندہ اسباب کو استعمال کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ پاؤں رکھ لے اور کوئی ہاتھ پاؤں ہی نہ مارے اور بندہ یہ سمجھے کہ اللہ ہی کھلائے گا تو میں کھاؤں گا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک بندہ تھا وہ پرندے کو دیکھ رہا تھا،
ایک پرندہ ہے وہ اپنے لا کے بچوں کو کھلا رہا ہے، تو گھونسلے کے اندر جو ہے وہ ان کو دانہ دونہ ڈال رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کاش میں جو ہے وہ بھی اس طرح گھونسلے کے اندر بیٹھا رہوں تو مجھے کوئی لا کے کھلائے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس بندے کی عقل اور سوچ کے اوپر جس نے گھونسلے میں بیٹھنے والے بچوں کو تو دیکھ لیا، لیکن محنت کر کے دور دراز سے اڑ کر روزی کمانے والے پرندے کو نہ دیکھا کہ جو لا کر دوسروں کو کھلا رہا ہے کہ تم محنت کر، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ یہ اصول ہے شریعت کا کہ انسان جو اپنی بیوی کے منہ کے اندر لقمہ بھی رکھتا ہے، اپنے بچوں کے منہ کے اندر لقمہ بھی رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو انسان کے مقدر کا رزق ہے، میرے سامنے حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، فرمایا ان روح القدس نفث فی روحی، کہ بے شک روح قدس جبریل امین انہوں نے میری طرف وحی کی، ان نفسا لن تموتا، کسی جان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی، حتی تستکمل رزقہا، یہاں تک کہ وہ اپنا رزق مکمل کر لے۔ جب تک کوئی شخص اپنا رزق مکمل نہ کر لے، کوئی زیرو اپنا رزق جو اس کے مقدر میں ہے جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے تو اس بندے کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ الا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، کہ خبردار بے شک اللہ سے ڈرو اور رزق کو تلاش کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتدال اختیار کرو، کہ اس رزق کو تلاش کرنے میں افراط سے بچو، رزق کو تلاش کرنے میں تفریط سے بچو، رزق کو تلاش کرنے میں گناہوں سے بچو۔ ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصي اللہ، اور کبھی بھی یہ بڑا کہ جملہ یقین کریں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق اگر مؤخر ہو جائے تو اگر رزق کی تاخیر ہو اللہ کی حکمت کی وجہ سے، کبھی رزق کم مل جائے کبھی رزق تاخیر سے مل جائے، تو تم اس کو اللہ کے گناہوں کے اندر، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر تم رزق کو تلاش نہ کرنا۔ یہ آج کا جملہ اگر سوشل میڈیا پہ ڈالا جائے، یہ آج کا جملہ جتنی بدکار عورتیں ہیں ان کے کانوں میں ڈالا جائے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اگر ان کو پولیس والے پکڑتے ہو کہتے ہیں ہم تو پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں، ہم تو پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کا ذمہ اللہ کا ہے، اور اگر کبھی رزق کے اندر اللہ کی حکمت کے مطابق تاخیر ہو جائے، یعنی ہوتا ہی ہے کبھی حالات ایک طرح کے نہیں رہتے، کبھی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی غربت آ جاتی ہے، کبھی لقمہ نہیں ملتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا رزق اللہ کی نافرمانی کے اندر تلاش نہ کرو، اللہ کا رزق اللہ کی نافرمانی کے اندر تلاش نہ کرو۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ اس کی نیکی کی وجہ سے عطا فرماتا ہے، یعنی نیک کام کرنے کی وجہ سے، نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ بظاہر وہ تھوڑا بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ با برکت ہوتا ہے، تھوڑا ہو، علماء کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں تھوڑا ہو لیکن با برکت ہو، وہ اس رزق سے بہتر ہوتا ہے جو زیادہ ہو لیکن بے برکتہ ہو۔ رزق سے مراد ہے صرف کھانا پینا ہی نہیں، رزق کے اندر جو اولاد بھی آ جاتی ہے، رزق کے اندر انسان کی جو ہے وہ معیشت بھی آ جاتی ہے، انسان کا کاروبار بھی آ جاتا ہے، سارے معاملات آ جاتے ہیں۔ تو کبھی انسان کے اوپر رزق کی تاخیر ہو جائے تو انسان کو جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہے نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے، ذرا توجہ سے یہ حدیث سننا، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالم آیتن لو اخذ الناس بها لکفتہم، کہ اگر میرے پاس ایک آیت ہے، اگر لوگ صرف اس ایک آیت کے اوپر عمل کر لیں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو رزق عطا فرمائے گا۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے رزق کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ نے، ایک جگہ میں نے قرآن پاک میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات والوں سے یہ وعدہ کیا تھا، انجیل والوں سے یہ وعدہ کیا تھا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آسمانوں سے بھی رزق عطا کرے گا
اور اللہ تعالیٰ تمہیں زمین سے بھی رزق عطا کرے گا۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، یہ قرآن کی آیت ہے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ لوگ اللہ سے ڈرتے تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی اللہ آسمانوں سے بھی ان کو رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا اور زمین سے بھی ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں پر اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہم سے یہ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ کوئی بتائیں کہ جس سے کاروبار زیادہ بن جائے، ہمارا کاروبار آ جائے، ہمیں زیادہ جو پروفٹ وغیرہ ہے۔ تو جہاں پر اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں کہ بتایا کہ یہ وظیفہ کرے تو رزق میں برکت ہوگی، تو علماء اکثر ان سے یہی سنا گیا، یا ہم سے بھی کوئی پوچھتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں گناہ چھوڑ دیں، آپ گناہ چھوڑ دیں۔ سب سے بڑا انسان کے لیے رزق میں اضافے کا وظیفہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ اگر انسان اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیر سے رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ کہے کہ میں نے گناہ بھی کرنا ہے اور مجھے رزق بھی ملتا رہے، جس طرح کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کافروں کے پاس بڑا رزق ہے، کئی دنیا داروں کے پاس بڑا رزق ہے، تو وہ رزق ان کے لیے آزمائش کے طور پر آتا ہے، وہ رزق ان کے لیے آزمائش کے طور پر آتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کمزوری بڑی ہے، رزق کی کمی بڑی ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو با وضو رہا کر۔ کیا کیا کر؟ با وضو، اکثر با وضو رہا کر۔ جو بندہ با وضو رہتا ہے اس بندے کے گھر کے اندر کبھی رزق کی کمی نہیں آتی۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول